اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ کلام جدید میں ہماری بحث الحاد میں شروع ہوئی تھی اور مختلف مقدماتی بحثیں آپ کی خدمت میں بیان کی تھی۔ پچھلے درس میں جو اہم نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا وہ تھا کہ الحاد کے اسباب کیا ہیں، اور مختلف جو ہے وہ وجوہات آپ کی خدمت میں بیان کی تھی۔ اس درس میں بھی میں چاہوں گا کہ ایک بعض جدید نکات کے جو پچھلے درس میں اشارہ نہیں کر پائے اس کا اضافہ کروں، چونکہ ایک اہم بحث ہے، کیونکہ الحاد میں اگر کوئی بندہ بحث کرنا چاہتا ہے تو اس کی طرف توجہ ضروری ہے کہ کہاں کہاں پر مشکل پیش آئی اور یہ ملحد ہوئے، یا کون کون سے ایسے نکات ہیں کہ جس کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں الحاد کی، یعنی دلیل بناتے ہیں الحاد کے لیے۔ یا مثلا اسباب جاننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں پر مغالطے کر رہے ہیں۔ تو یہ اسباب جب آپ کے لیے واضح ہو جاتے ہیں تو یہ جاننا اور اس کو پرکھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ دیکھیں کہ الحاد کا سبب، سب سے بڑی چیز جو بنی ہے اور بن سکتی ہے اور یہ بنتی رہے گی، وہ ہے جو روشی ایک بحث ہے جس میں حس اور تجربے کو ملا قرار دیا جاتا ہے، اور اس بات کا اقرار کر لیا جاتا ہے یا اس بات کا اعتقاد رکھ لیا جاتا ہے کہ اصالت فقط حس کو حاصل ہے، معیار معرفت کی، حقیقت کی، واقعیت کی معیار فقط حس ہے، حس و تجربہ۔ آپ دیکھیں جتنے بھی ملحد ہیں ان کی کتابیں اگر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو مشترکہ ایک نقطہ یہی ملے گا کہ انہوں نے جو اعتماد کیا، اور اندر ایک کیا ہے، ایک غلو کی حد تک اعتماد کیا حس و تجربے کا، اور کہنا شروع کر دیا کہ جو چیز حس میں آئے گی وہ واقعیت اور حقیقت ہے، اور اگر جو چیز حس سے باہر ہوگی وہ نہ یہ کہ مشکوک ہے، مثلا کہتے ہیں ہے ہی نہیں اصلا، کہ فلسفے کے درس میں جب ہم پازیٹیوزم کے اوپر جا کر گفتگو کریں گے وہاں اس کی طرف تھوڑا جو ہے وہ اشارہ ہوگا کہ یہ پازیٹیوزم جو ہے وہ یہی کہتی ہے۔ تو ایک سبب جو الحاد کا ہے، اور جو بندہ بھی الحاد کی طرف جا رہا ہوگا آپ ان کو پرکھ کے اور بحث کر کے دیکھ لیں، وہ جس روش کے تحت جا رہا ہوگا، جس میتھڈ کے تحت جا رہا ہوگا وہ حسی ہوگا۔ ہمیں تو نظر نہیں آتا، اگر ہے تو کیوں نہیں نظر آتا؟ مثلا ایک بندہ جو ہے وہ ملحد تھا، اس نے کہا کہ ہم جہاز پہ چڑھ کے گئے، اتنے 1000 فٹ کی بلندی پہ تھا، میں نے بڑی کوشش کی، خدا ملا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حتیٰ بعضوں نے اس حد تک کہا کہ جب تک وہ چیز ہمارے اس لیبارٹری کے اندر موجود آلات کے اس جراحی کے اندر نہ آئے، چھری چاقوؤں کے نیچے نہ آئے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ ظاہری سی بات ہے جب آپ اس روش کے تحت آگے جائیں گے، کوئی بھی انسان اس روش کے تحت آگے جائے گا، وہ جتنے بھی حس سے ماورا حقائق ہیں ان کا انکار خود بخود کرے گا۔ اور آج یہی روش ہماری یونیورسٹیز کے اندر لاشعوری ان کے جو حصے میں ڈال دی جا رہی ہے کہ ہر چیز کا معیار حس اور تجربہ ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے جو نوجوان اگر بعض اوقات ایمان اور دین اور اعتقادات میں مشکوک نظر آتے ہیں، یا ان کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں اور وہ قانع نہیں ہو پاتے، اگر آپ تھوڑی سی تحلیل کر کے دیکھیں تو آپ فوراً اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے کہ یہ جس انداز سے دیکھ رہا ہے مطالب کو،
پرکھ رہا ہے مطالب کو، جس راستے پہ چل رہا ہے ان مطالب کے حصول کے لیے، وہ کون سا راستہ ہے؟ حس اور تجربہ. اور حس بھی کون سی؟ فقط ظاہری. تو اس وجہ سے یہ الحاد جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. مثلا آپ آ کر دیکھیں کہ مثلا اسٹیفن ہاکنگ ایک دنیا کا ایک بڑا نام ہے کہ فزکس آج جو ہے اسی کے نام پر جو ہے وہ تدریس ہو رہی ہے. یہ اپنی کتاب دا گریٹ ڈیزائن کے اندر واضح طور پر یہ لکھتا ہے کہ فلسفہ مر گیا ہے. کیوں؟ کہ جن سوالات کے جواب پہلے فلسفہ دیا کرتا تھا، آج وہی جواب کیا ہے؟ سائنس دینا شروع کر دیا ہے اس نے. تو سائنس کے ہوتے ہوئے پھر فلسفے کی ضرورت نہیں ہے. بس فلسفے کا زمانہ ختم. اور سائنس کا میتھڈ کیا ہے؟ تو جب آپ فلسفے کے زمانے کو ختم کر رہے ہیں، فلسفے کی ویلیو اور قدر و قیمت کو ختم کر رہے ہیں، اور حس کے اوپر بنیاد رکھ رہے ہیں، سائنس کے اوپر بنیاد رکھ رہے ہیں پورے حقائق کو تحلیل کرنے کے لیے، تو ظاہری سی بات ہے اس کا نتیجہ الحاد نہیں نکلنا ہے. اور اسی وجہ سے دیکھیں اسٹیفن ہاکنگ جو ہے وہ ملحد ہوا. اسی طریقے سے آپ رچرڈ ڈاکنز کو جا کر پڑھیں، کیا ہے وہ؟ اسی حس و تجربے کے ذریعے آ کر نتیجہ جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے. جی ہاں، وہی نا، فلسفے میں تحولات آ کر فلسفہ جو وجودی تھا وہ جدا ہو گیا اور الہیات کے نام سے پہچانا جانے لگا، جس میں وجودی بحث ہوتی تھی، اور یہ علوم جدا ہو گئے. فزکس وغیرہ، ریاضیات اور یہ ساری جو فلسفے کے زمرے میں آتی تھی، یہ جدا ہو گئے آ کر. اور پھر اس میں تحقیق کا جو سلسلہ تھا وہ جب جدا ہوا آ کے، تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے آ کے کہ انہوں نے آ کر جو ہے وہ یہ نظریہ جو ہے وہ دیا ہے آ کر. بہرحال ایک چیز یہ ہے، اب ہم آ کر دیکھتے ہیں کہ تجربی جو روش ہے اس کے حدود اربعہ کیا ہے؟ مثلا اس کی حد کیا ہے؟ آیا سائنسدانوں کو چھوڑ کے سائنس کے اندر یہ قابلیت موجود ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں اظہار نظر کر سکے، ہر چیز کی تفسیر کر سکے، یا نہیں؟ بلکہ اس کا کوئی دائرہ کار ہے، اس کے لیے کوئی قواعد و ضوابط ہیں، اس کا ایک اپنا میدان ہے کہ جس میدان کے اندر جا کر یہ اپنے نتائج دیتی ہے. اگر یہ میدان نہ ہو تو نتائج نہیں دے سکتی. اگر آپ جا کر اس حسی اور تجربی روش کو جا کر جو ہے وہ تحلیل کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ تمام کے تمام علوم جب تک وہ فلسفی قاعدے سے استفادہ نہ کریں وہ ایک نظریہ تولید نہیں کر سکتے. نظریہ بنتا ہی تب ہے کہ جب فلسفے کا قاعدہ بیچ میں آئے گا. کیسے؟ دیکھیں، آپ جا کر تجربے کی تعریف پڑھیں کہ تجربے کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو آپ کو ایک چیز جو ہے وہ نظر یہ آئے گی کہ حسی طور پر مشاہدہ کرنا اور اس مشاہدے کے اندر تکرار کا پایا جانا، مکرر، بار بار، یہ ضروری ہے. اگر آپ نے کسی نتیجے کو حاصل کرنا ہے تو آپ نے حسی مشاہدہ کرنا ہے اور بار بار کرنا ہے اور مختلف حالات میں کرنا ہے. مثلا آج اگر کسی کے بھی سر میں درد ہوتا ہے تو کون سی گولی دی جاتی ہے؟ پیراسیٹامول یا مشہور مثلا ڈسپرین کہا جاتا ہے. یہ جو کہا جائے گا جس کے بھی سر میں درد ہوگا وہ ڈسپرین کی گولی کھائے تو اس کا ٹھیک ہو جائے گا. اس نے کتنے مرحلے طے کیے ہیں اس نظریے نے؟ پہلے جو ہے ڈاکٹروں نے مشاہدہ کیا، یعنی اس کو تجربہ کیا،
جہاں کے وہ رہنے والے تھے وہاں پہ پہلے انہوں نے تجربہ کیا، پھر اس کا ماحول چینج کر کے کہیں اور جا کر تجربہ کیا، پھر ملک چینج کر کے جو ہے وہ تجربہ کیا، یعنی مختلف حالات میں، مختلف مکانوں میں، مختلف زمانوں میں جا کر اس کا تجربہ کیا جا کے، اور جب دیکھا نتیجہ ایک مل رہا ہے تو آیا یہ نتیجہ جو مل رہا ہے اس وقت کسی بھی سائنسدان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آ کر کہے کہ پس دنیا کا جو بھی انسان سر درد میں مبتلا ہوگا ڈسپرین سے وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ تجربے کو حق حاصل نہیں ہے۔ سائنس فقط اتنا کہہ سکتی ہے کہ جو تجربہ ہوا ہے وہ اسی طرح ہی ہے۔ اگر 100 بندوں پہ تجربہ ہوا ہے، سائنس کہے گی یہ 100 بندے اگر ڈسپرین کھائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ 1000 بندوں پہ، 1 لاکھ، 1 کروڑ، 10 کروڑ بندوں پہ تجربہ ہوا ہے تو 10 کروڑ کے اوپر ہی حکم لگائے گی، سائنس 10 کروڑ سے اوپر نہیں جا سکتی، کیونکہ حصی روش کہتی ہے کہ حص ہوگا، تجربہ ہوگا تب حکم لگے گا، اور جن کے اوپر آپ حکم لگانا چاہتے ہیں ان کے اوپر تو تجربہ ابھی ہوا ہی نہیں ہے۔ بس حصی روش کیا ہے؟ اجازت نہیں دیتی، اس کے اندر طاقت و قابلیت و صلاحیت نہیں ہے کہ جو مورد تجربہ واقع ہوئے ہیں اس سے ہٹ کے حکم لگائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں سائنسدان بناتے ہیں تھیوری، 100 درجہ سینٹی گریڈ پر اگر پانی پہنچ جائے خاص حالات کے اندر تو پانی بخار بن جائے گا، قاعدے کے طور پہ بیان کرتے ہیں اس کو۔ جو بندہ بھی مثلا ڈسپرین کی گولی کھائے گا، اگر اس کو فقط سر درد میں مبتلا ہے وہ اس کا وہ سر درد ٹھیک ہو جائے گا، درست ہے۔ مثلا نیوٹن نے جو سیب گرنے سے جو ہے وہ قانون جاذبہ کو کشف کیا جا کے، تو اب اس نے یہ قاعدہ کہاں سے بنا لیا کہ جو چیز بھی نیچے گرے گی وہ جاذبے کی وجہ سے ہوگی؟ اس نے تجربہ تو فقط سیب کے اوپر کیا تھا۔ کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ ایک فلسفی قاعدے کا اضافہ ہوتا ہے۔ کیا اضافہ ہوتا ہے فلسفی قاعدے کا؟ قانون علیت، جس کو میں نے کہا تھا علت کا اگر انکار کر دیں تو کسی علم کی جو ہے وہ قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ قانون علیت آ کر یہ کہتا ہے کہ اتفاقی چیز نہ دائمی ہوتی ہے نہ اکثری ہوتی ہے، یعنی اگر کسی نے اتفاقی طور پہ ایک فعل انجام بغیر علت کے ایک چیز نے انجام پانا ہو، خود بخود انجام پانا ہو، درست ہے، وہ 1 دفعہ تو ہو سکتا ہے، 2 دفعہ تو ہو سکتا ہے، 3 دفعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن 1000 مرتبہ نہیں ہوتا۔ اگر دیکھا، آپ ابھی بھی چلے جائیں عرف کے اندر، اگر آپ یہاں سے نکلیں درس سے باہر، 1 دفعہ آپ نکلے، آپ کا ایک دوست آپ کو مل گیا، آپ کہیں گے اتفاقی ہے، درست ہے۔ پھر آپ جو ہے وہ نکلیں 1 دفعہ، پھر مل جائے، آپ پھر بھی کہیں گے ممکن ہے اتفاقی ہو کہ گزر رہے تھے ایسے ملاقات ہوگی، تیسری دفعہ ہوگی سوچنا شروع کر دیں گے کہ جیسے ہی میں درس سے باہر نکلتا ہوں یہ کیوں مجھے مل جاتے ہیں آ کر، کیا وجہ ہے اس کی؟ اور مزید تکرار ہو جائے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ حتماً یہ بھی یہاں پہ مصروف ہوتا ہے، اور جس ٹائم پہ میں فارغ ہو کے باہر نکلتا ہوں یہ بھی اسی ٹائم پہ فارغ ہو کر باہر نکلتا ہے، اور ہمارا آپس میں ہماری ملاقات ہو جاتی ہے۔ بس وہ یہاں سے علت کو کیا کرتا ہے، کشف کرنے کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ کیا علت ہے کہ یہ مجھے ہر وقت یہاں پہ مل رہا ہے؟ بات واضح ہے؟ اسی طرح آپ اپنی زندگی کے اندر جا کے پرکھنا شروع کر دیں، جیسے ہی تکرار ہوتا ہے متعدد بار کسی چیز کا تو انسان کیا کرتا ہے، اس کی علت کی طرف چلا جاتا ہے۔ علت کی طرف جانا اس بات کی علامت ہے کہ قانون علیت موجود ہے، اور قانون علیت یہ کہتا ہے کہ اتفاقی اثر کبھی بھی نہ دائمی ہوتا ہے اور نہ ہی اکثری، یعنی غالباً، یعنی زیادہ مرتبہ اکثر، یعنی ہاں مثلا 60%، 70% ایک چیز انجام پا رہی ہے تو عقل کہتی ہے نہیں، یہ 60-70% جو ہے انجام پانا کسی علت کی وجہ سے ہے، درست ہے۔ تو اب ڈسپرین کی وجہ سے سر درد ٹھیک ہو رہا ہے، یہ تو کچھ لاکھ افراد پہ تجربہ ہوا ہے، کچھ کروڑ افراد پہ تجربہ ہوا ہے، اتنے اربوں انسان کے اوپر کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے وہ علت کشف کر لی ہے
اور اس علت کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ اس کی سبب یہ سر درد جو ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہوگا، چونکہ یہ چیزیں آپس میں ملتی ہیں اگر تو لہذا قانون علیت یہ جب تک بیچ میں نہ آئے آپ تعمیم نہیں دے سکتے، تجربے سے ہٹ کر دوسرے افراد کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے اگر یہ قانون علیت بیچ میں اضافہ نہ ہو۔ بات واضح ہے؟ پس ملحدین جس روش کو اختیار کرتے ہیں، یا اگر کوئی ملحد بن جاتا ہے تو اگر آپ اس کی تحلیل کریں تو آپ کو ایک بنیادی عنصر یہ ملے گا کہ اس نے فقط اور فقط حس اور تجربے پر اعتماد کیا ہے اور عقلی اور فلسفی جو قاعدہ تھا اس کو استعمال نہیں کیا، اس پر ایمان نہیں رکھا، لہٰذا یہ الحاد کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے آ کر۔ اب چونکہ مطالب اور بھی تھے کہ اسباب کے اوپر بیان کیے جاتے، لیکن وقت میں کمی موجود ہے، انشاءاللہ کل مزید مطالب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔